اسی طرح وہاں پر توحید کا ذکر سورہ ابراہیم میں اور اس سے پہلے سورہ رات وغیرہ کے اندر توحید کا ذکر تھا۔ اب بتاتے ہیں منکرین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جہاں سورہ ہجر میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، منکرین توحید اور منکرین رسالت کا انجام اس صورت میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ دعوت صورت مولانا التخویف والانذار، التخویف والانذار للمنکرین، منکرین رسالت اور منکرین توحید کو ڈرانا ہے۔ التخویف والانذار للمجرمین اور للمنکرین۔ نزول نمبر ہے 56 ہے سورہ یوسف کے بعد، سورہ یوسف 53 نمبر سے ہے یہ 56 نمبر، اور اس کے بعد سورہ یوسف الف لام را اللہ محمد القرآنی، جانب سے اللہ، لام سے جبریل اور را سے رحمان اور رحیم مراد ہے۔ کئی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی صوفیہ کے مسئلے پر۔ انتہائی کتابیں یہ اس کتاب کی آیات ہے اور قرآن مبین اور قرآن مبین کی مولانا الکتاب معطوف علیہ اور قرآن مبین موصوف صفت اس پر عطف ہے۔ یہ جو ہمارا قاعدہ ہے العطف یقتضی المغایرہ کا، عطف مغایرہ کا تقاضا کرتا ہے۔ معطوف علیہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، وہ عام عطف کے اندر ہوتا ہے، عطف تفسیری میں بھی ہوتا ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ باب کا معتبر الکتاب یہی قرآن ہے اور قرآن مبین بھی یہی۔ سورہ نمل کے اندر بھی یہی الفاظ ہے، یہاں پہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں میں نے یہ رسالہ پیش کی کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں معلومات میں نے دوسرے کے مغایرت کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آئے شبوں کے بچے معلومات نہ لیتے ہیں، مغایرت کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں دونوں کے دونوں ایک ہی الکتاب اور قرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وتجدوا في بعض الأوقات مصدر جاب سے ترجمہ یہاں ربما کثیر کے معنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے، یہ کہ یود تمنا کریں گے الذين كفروا، کافر وہ بھی تمنا کریں گے لو كانوا مسلمين ہے اسلام، اپنے اسلام کی طرف کاش وہ مسلمان ہوتے، اسلام اپنے اسلام کی طرف کریں، تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے، حسرت کریں گے پروردگار ہمیں اسلام کی طرف کریں۔ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ جب یہ کہ موقع آ جاتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے۔ ضرور اس وقت آپ ان کو چھوڑ دو، ان کافروں کو، یا تم یہ جواب عمل ہے، ضرور ان کو چھوڑ دو یا تم کھائیں، وہی تفقو دنیا کا مزہ لے لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور جو بھی آرزو کو اس میں غفلت میں ڈالے، الحام کی الہام ہمارا کسی کو غفلت میں ڈالے، الحام ہم تقاصر، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور چونکہ مقبول بڑھاتا ہے جواب عمل پر اس لیے جہاں ہو چکا ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اے امر الکاذب، جھوٹی آرزو کو اس کو غفلت میں ڈالتے رہیں گے، ان کو اسی طریقے پر چھوڑتے رہو، دنیا میں یہ مزہ دے رہے۔ اب یہ ہے کہ ان الہاہم الامر، ان الہاہم الامر الان، آج کا حال یہ کہ جھوٹی آرزو کے سامنے ہے، وسب کو یہاں رکھنا یوم القیامت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چلے۔ ان الہاہم الامر الکاذب، جھوٹی آرزو اس وقت سارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس چراغ پر اللہ کا بڑا کرے، یہ اس پر جب عاشق ہوتے ہیں وہ پروانے پھر اس کے ساتھ ٹکراتے ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرے بیوقوف قسم کے پروانے جنہوں نے جان دے دی لیکن یہ خوبصورت اپنی جگہ پر برقرار ہے، تو یہی ہے وہ پروانے سے بڑا بیوقوف آپ اور ہم ہیں۔ اس دنیا میں دل لگائے گئے اور جو دنیا کافر دل لگائے گئے، اسی طریقے یہ دنیا اپنی جگہ پر رہے گی، ہم ذلیل ہو کر کے جائیں گے قبر۔ وَيُرِيهِمْ الْمَسُوقُ يَعْلَمُ اِذَا كَانَ لَهُمْ كَذَلِكَ صورت حال یہ ہے، یا کہہ دو کہ الہاہم الامر الکاذب، جھوٹی آرزو سے جس کو اس میں رکھتے ہیں، جھوٹی آرزو نے ان کو غفلت میں ڈال دیا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ہے کہ ان کو پتہ چلے گا۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بستی کو اور کسی کی بدماش کو وارننگ دیے بغیر ہم کہیں وارننگ دیتے ہیں اس کے بعد ہلاک کرتے ہیں۔
ہر ایک کا وقت مقرر ہے، بدماشوں کا بھی وقت مقرر ہے، اور نیکوں کا اور فرما برداروں کا بھی وقت مقرر ہے۔ وما أهلكنا من قرية، ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، ما أهلكنا قرية یہ مفعول بھی پر منزائد ہے، إلا ولها کتاب معلوم، مگر یہ اس قریے کے لیے یعنی اہل قریے کے لیے کتاب معلوم ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک وقت مقرر وقت کتاب معلوم یہ کہتے ہیں مکتوب عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں یہ مقرر ہوتا ہے۔ اور کاموں میں نے آپ سے کر دیا کہ جب اللہ کے بعد جملہ آ جائے استثناء تو وہاں خبر سے حال بنے گا، تو یہ کریے تم سے حال مولانا لہا خبر مقدم ثابت قائم حاصل موجود مستقر کتاب معلوم مقدم وخارج، یہ حال بنے گا اس سے کس سے کریے تم سے۔ وما أهلكنا من قرية، کسی بھی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے من قائلوں میں الا ولها مگر حالیہ اسی کے لیے کتاب معلوم نے وقت مقرر ہوتا ہے، ما تسبق أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی بھی امت اور کوئی جماعت کو سبقت نہیں کرتی وہ اپنے وقت مقرر سے پہلے، وما يستأخرون کوئی تاخیر بھی نہیں کر سکتا، میں امت نے یہاں پہ زائد ہے قائم پر طرح میں استقرار کی میں ما تسبق من أمة کوئی بھی امت اور کوئی جماعت یہ سبقت نہیں کرتی اجل اپنے وقت مقرر سے، وما يستأخرون تاخیر بھی نہیں کرتا ہے کا وقت ہے۔ وقالوا یا ایوہ اس قسم کی بدماشوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں، وہ بدماشی ہے۔ وقالوا کافر کہتے ہیں یا ایوہ الذین جملہ استثناء کی، وقالوا یا ایوہ الذین نزل علیہ الذکر، اے وہ انسان کہ جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے انسان کے اندر نزل انک لمجنون، تو بڑے درجے کا پاگل ہے، محمد رسول اللہ کو پاگل کہہ رہے۔ پہلی بات یہ کہ یا ایوہ الذین نزل علیہ الذکر نصیحت والی کتاب اس پر نازل ہو رہی، یہ تھوڑے اس کے قائل تھے کہ محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہو رہا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے بھی نہیں، یہ استہزاء ہے مولانا۔ بہت بڑا بولے تو قرآن ہے، بہت بڑا بولے یہ مذاق میں کہہ رہے کہ قرآن، وہ قرآن کو آسمانی کتاب مانتے بھی نہیں، یہ اس طرح جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مذاق میں رسول کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہارا رسول جو ہے نا ہمارے پاس بھیجا گیا ہے فرعونیوں ہے یہ تو پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ کو رسول کہہ رہا ہے مذاق ہے، وہ کتے کا بچہ تھوڑی موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ رسول مانتا ہے، یہاں بھی اسی طرح یہ استہزاء نہیں کا۔ وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر، یا ایھا الذین نزل الذی اللہ کو بنا کریے کہ یہ صفت بنے گا یا حرف بیان بنے گا، ایوسف آئے تبدیل آتے کرنے میں یہ موضوع صفت مل کر کے اللہ کو معقول علیہ بیان کر کے ادعو کی مجھکی بنے گی دینا اور جوابی ہدایت کرنے والے۔ وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر، اے وہ شخصیت اے وہ بندہ یہ الذی تحقیق کے لیے، یہ الذی تعظیم کے لیے ان تحقیق کے لیے، جیسے اے رسول قرآن میں آپ کے سامنے آج الذی یذکر آیاتہ، یہ ضمیر ہمارے مخلوق کو غلط کہتا ہے اور یہ الذی تحقیق کے لیے ہے، وہاں بھی یہاں اسی طرح مذاق اور تحقیق ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، آپ پاگل ہیں، لو ما تأتینا بالملائکۃ، اگر آپ پاگل نہیں یہ تو آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے یہ حرف لما یہ عرض ہے، حروف عرض میں آپ نے پڑھا ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ، کوئی فرشتہ آسمان سے لے کر کے دنیا تو ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے اصل ہے ان کنت من الصادقین فاتنا بالملائکۃ، تو فرشتے لے کر کے آ جاؤ، دماغ پر ڈالا ہے جزا ہے۔ مان نزل الملائکۃ الا بالحق، میرا رب فرماتے کہ فرشتوں کو تمہارے جیسے کتوں کی کہنے پر بھی اتارتا نہیں، ہر ان کا پڑھا ایک کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا، دوسرا پٹھان کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کو میکائیل نے کہا ہے، تیسرا کہتے ہیں اسرافیل نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں چاند کو لاٹھی کی طرف سے لائے، دوسرا کہتے ہیں ہم کی طرف سے لائے، یہ تو مذاق ہے، فرمائش موجودات کسی کی رشتے نہیں۔ مان نزل الملائکۃ، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے الا بالحق، مگر تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، تمہارے جیسے ٹٹوں سے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اما تأتینا مان نزل الملائکۃ الا بالحق، تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتے کو اتارتے ہیں اس میں ہماری حکمت ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے سونے محمد کے پاس میں بھیجتا رہتا ہوں، سمجھے؟ تمہارے جیسے جیسے ہوتی ہے وما كانوا وہی بات آ گئی، یہ تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات آ گئی، وما كانوا یہ لوگ فرشتوں کو ماننے والے، وما كانوا اذا منذرین، ان کو اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اگر فرشتے تمہارے کہنے پر آئیں گے اور وہ فرمائشی معجزہ تمہارا اگر پورا ہو جائے گا تو پھر
ایک معجزہ اتفاقی اور ایک معجزہ فرمائشی، سمجھنا ہے؟ تو یہ یہاں دوسری آیت کو بیان کر رہا ہے، فرمائشی معجزہ جب آتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا بذنبهم منذرین۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو اتارا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو خالص نصیحت دی، اس کو ہم نے اتارا، وانا حافظون له وانا لحافظون له، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں؟ حضرت اقدس کا جب مناظرہ تھا، میرے جیسے اور آپ جیسے کھدڑا کو نہیں، کھدڑا ہے میرا مولوی، سمجھے میں بھی کھدڑا، تو بھی کھدڑا، سارے کے سارے کھدڑے ہو میری طرف۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی جب پادری سے مناظرہ ہوا، سمجھے، تو وہاں پادری نے یہ کہا کہ تورات اور انجیل وہ بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پڑھائی پر قرآن میں كتبنا في الزبور من بعد الذکر، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کرے تورات، تو تورات بھی ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کو اتارا ہے اور میں نے ذکر کا اس کی حفاظت نہیں کروں گا، اس کی حفاظت لہٰذا یہ صرف تمہارے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی گارنٹی ہے؟ یہ تورات کی بھی گارنٹی، انجیل کی، تورات بھی محفوظ ہے، انجیل بھی محفوظ ہے، زبور بھی محفوظ ہے، اور یہ مندروں کا تو چٹی نکل جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وہ محمد کا سمجھانا کرتا فرمانے لگے یہاں نظر نہ آگے تفہیم آ جائے، اور تفہیم دلالت کرتا ہے تدریج پر، آہستہ آہستہ تکرار اور تدریج پر۔ 23 سال میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال میں پورا ٹکرا، اور تمہارے دولت اور انجیل کا یک وقت اترے، سمجھے؟ فرمائے وہ یک وقت اترے، اس لیے کہ وقت اپنا فی الحال من کل شیء، وہ جو لکھی ان میں سے کوئی کلام اللہ نہیں، وہ مکتوبات ہے، وہ کتب سماویہ تو ہے، لیکن وہ اللہ کو بنا کر کلام الہی نہیں ہے ان سے، اس پر پوری بحث کر چکا ہوں، کلام الہی تو صرف یہی، سمجھتا ہے؟ اس لیے نزول اس کا 23 سال میں ہوا، اس لیے جنازے اس پر شادی کیا۔ یہ تو نام مختلف کا مرد تھا جو اس دن میں رہا تھا۔ آپ کے لیے بات کرتا ہوں، وہ یہ جب حالات کراچی میں خراب ہو گئے، ہمارے والی ریاست مدینہ حاجی عمران خان سرکار عالم سرکار کے منظر میں ذکر و انا لحافظون له حافظ کے ساتھ مطابق ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، یعنی تسلی کرے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے پہلے بھی ولقد ارسلنا، خدا کا سمے لقد ارسلنا رسلا من قبلك، آپ سے پہلے رسلا قائلین فی شیع الاولین، پہلے لوگوں کی مختلف جماعتوں میں شیعہ کی جماعت، شیعہ کہتے ہیں گروپ، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم بھی شیعہ تھا، سورہ صافات میں آتا ہے ابراہیم نے نعرے حیدری یا علی بولو، ابراہیم بھی شیعہ تھا، اس طرح پڑھ اے جنت کے بچے، میرے رب نے تمہیں اس طرح فارغ کر دیا کہ قرآن سے بھی جس طرح کسی کافر کو فارغ نہیں، کتنے کافر نے علامہ قرطبی نے لکھا کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ہمارے جیسے غلیظ اور بدبودار قسم کا کافر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نے کسی حافظ کو بنایا نہیں۔ چکوال کے اندر ایک دفعہ انہوں نے 2 دن حافظ تیار کیے کرایہ دے کر کے، اس لیے کہ کرایہ کے تو ملتے ہیں مولوی، جیسے عمران خان کے پاس کرایہ کے مولوی ہوتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون له ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، آپ سے پہلے جب وہ سے رسول قائلین فی شیع الاولین، پہلی جماعت وما یاتیہم رسول من ذلک الفائق، ما یاتیہم رسول استقرار کا فائدہ دیتا ہے، ما یاتیہم رسول، کوئی بھی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا، مگر حال یہ کہ الا كانوا به يستهزئون، اسی طرح جملہ حال کر کے حال میں لگا رسول سے الا كانوا به يستهزئون بالرسول، اب رسول پر یہ لوگ مذاق کرتے رہے، یہ انکار کی طبیعت ہے، نسلکه فی قلوب المجرمین سلکا کائنا کذالک، سلکا کائنا کذالک، نسلک الانکار، انکار اور تکذیب کو داخل کرتے فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، اور کیا ہے قرآن تو نہیں ہوگا کتے کے بچوں کے، ان کے دلوں میں اللہ کو بڑا کرے، انکار ہی انکار ہے، نسلک الانکار والتکذیب، انکار و تکذیب کو داخل کرتے فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، کذالک مفعول مطلق بنے گا اپنے متعلق کے اعتبار سے، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہوگا سلکا کائنا کذالک لا یؤمنون بالقرآن، یہ قرآن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگ کا طریقہ بھی گزر چکا ہے، پہلے لوگوں نے ایسی تقسیم
کیے تو استری کا بڑا کا بڑا ہے کہ انہوں نے بھی مولانا اگر آپ نے اندر عقل ہے تو ایک بات سنانے کا وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدے بیان کیے ہیں کہ لفظ سنت قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے وہ ترتب الاسباب ترتب المسببات بالاسباب اور یاد کر لینا سنت کا لفظ قرآن نے جہاں استعمال کیا ہے وہ ترتب المسببات مسببات کو نتائج کو ان کو جوڑنا ہے اسباب کے ساتھ لہذا وہ یہ سابق قوموں نے تکذیب کی ایک سبب ہے سابق قوموں نے کفر کیا ایک سبب ہے سابق قوموں نے اللہ کو منع کرے نباتت کی ان کی ہلاکت کا سبب سابق قوموں نے شراب کی ان کی ہلاکت کا سبب قتل و قتال کی ہلاکت کا سبب اور اللہ سے بغاوت کی یہ ان کی ہلاکت کا سبب یہ ہے چونکہ یہ اسباب ہے زہر کھاؤ گے مرو گے انڈا کھاؤ گے گرم ہو جاؤ گے مچھلی کھاؤ گے گرم ہو جاؤ گے ٹھنڈی چیز کھاؤ گے ٹھنڈے ہو جاؤ گے سمجھنا تو اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ چوری ہے ڈکیتی کی زنا ہے بدماشی ہے قتل و غارت ہے یہ سارے کے سارے اسباب ان اسباب کا اگر ارتکاب انہوں نے کیا وہ ہلاک ہو گئے تو فقیسوا احوالکم علی احوالہم تم بھی اپنے حالات کو پر قیاس کرو یاد یہ بدکاریاں اگر تمہارے اندر میں ہو گئے تو تم بھی اسی نہیں سمجھ بھی نہیں ابھی مجھے چند دن پہلے فون آ گیا کہ مولوی صاحب کسی طرح مسببات بالاسباب اسباب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پر کہا ہے لقد خلت سنت الاولین اولی کا طریقہ بھی یہی گزرا جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کر دی اللہ نے کو ہلاک کر دیا اب یہ ایسے مارتے رہتے فلو فتحنا علیہم بابا من السماء فرض کرو لو فرضیات کیا کر اگر آسمان سے ایک دروازہ کھولے یہ مردود نہ رہے اور فضلوا یا رجل فیہ اور اس دروازے میں چڑھتے ہوئے اوپر چلے جائیں زلوا بعد اس میں اور یا رجل اس کے لیے خبر بنے گا جملہ محل منصوب یا آپ کا فالنا کیسے ہو سکتا دروازہ اگر یہ کھول دے آسمان سے اور یہ ظالم کے بچے شروع ہو جائیں چڑھتے ہوئے اس میں آسمان چلے جائیں کہ پورا شرط ہو گیا جزا لقال انما سکرت ابصارنا کہیں یار ایسے ہی نظر آ رہا ہے ایسے ہی نظر آ رہا ہے ہم تو آسمان پہ چڑھے ہوئے نہیں ہیں سمجھے کہ ہمارے آنکھوں کو بند کیا گیا سکرت سکرت ابصارنا ہمارے آنکھوں کو بند کیا گیا بابا یہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے اب کیسے جو نہ ماننے والے تو اسی طرح نہیں مانیں گے ارے کچھ بات پڑا نہیں پڑا لقال انما سکرت ابصارنا یعنی کہ ہمارے آنکھوں کو بند کیا گیا بلنا ہم کر دیئے کہ کر دیا ہم حضور مسئول ہم پر جادو ہو گیا کسی مولوی نے جادو کر دیا سمجھ رہی میں گری وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلْنَا یہ دلائل اللہ کو بلا کر عقلیہ بیان کر رہا ہے توحید پر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا آسمان کے اندر ہم نے برجے بنا دیے سورج کے لیے چاند کے لیے تاروں کے لیے سمجھ رہی میں گری کتنے برجے ہیں 12 برجے 18 برجے 40 برجے 80 برجے ہے گیا نہیں آپ ہی نہیں گئے بنا سے بگی اتنی باتیں سمجھ رہی میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا بِالنَّاظِرِينَ اور آسمان کو ہم نے آراستہ کر دیا دیکھنے والوں کے لیے کس چیز سے آراستہ کر دیا پھر گواہ کتابوں سے اتنا ذریعہ السماء دنیا بزینت الگواہ ہم نے آسمان دنیا کو قریبی آسمان کو رات کو دیکھو کراچی میں تو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو کتنا خوبصورت لگے گا سمجھ رہی میں یہ بند کر آسمان کو میں یا برجوں کو آسمان کو میں خوبصورت کر دیا دیکھنے والوں کے لیے وحافظنا من کل شیطان رجیم من کل شیطان رجیم اور آسمان محفوظ کر دیا آسمان کو من کل شیطان رجیم اور مردود اور ملعون قسم کے شیطان سے ٹھیک ہے مولانا تاروں کے ذریعے سے محفوظ کیا اللہ من استرق السماء آئے کہ کسی بات کو چوری چپکے سے سنے اس طرح سردہ سے چوری چپکے سے کوئی بات سنے اصل یہ کہ اللہ من استرق القول المسموع یہ مصدر مبنی میں مفعول ہے سمجھ رہی ہیں کہ وہ تو مسترق ہے اور سائل ہے جن جا کر اوپر سنتا اور وہ قول جو ہے وہ قول مسموع ہے الا من استرق القول المسموع فرشتوں سے جو سنتا ہوا بیٹھی ہوتی ہے اڑے کچھ بڑا پڑا نہیں پڑا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ تو چمکتا دمکتا یہ کہ تارا اس کے پیچھے پورا لگ جاتا فَأَتْبَعُهُ تعاقب کرتا پیچھے لگتا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَمَدَدْنَا الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا مَدَدْنَا الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا یہ ماخوذ پر آخر والا شریف کی تفسیر جو کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں شرح جامی وغیرہ کے اندر سمجھے الارض مفعول بھی ہے مددنا سے یا کو بسطنا الارض مددناها
وسطنا الارض بدنا زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا والقینا فیہا جبال رواسي اس کے اندر ہم نے پہاڑ رکھ دیے پہاڑوں کو ہم نے کاٹ دیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون اور ہم نے اس کے اندر اگا دیا زمین کے اندر من کل شیء موزون ہر چیز اللہ کا بنا کرے ایک مقرر حصے کے مطابق من کل شیء موزون کا معین اور مقدر وجعلنا لكم فيها معيشة اس زمین کے اندر تمہارے لیے معیشت ہم نے بنا دی ہے ظاہر ہے کہ گندم ہے جو ہے مکئی ہے روٹی ہے جوار ہے سب کے سب زمین سے ہوتے ہیں وجعلنا لكم فيها معيشة اس میں تمہارے لیے ذریعہ معیشت بنا دیا ومن اور تم کو بھی ومن لستم لكم برازقين معاش فرد اور تمہارے لیے من کل غلاموں کو ہم نے بنا دیا لستم برازقين له من کی طرف تم راجے جن کو تم کھلاتے نہیں میں کھلاتا تم کو تمہارے خادم اور غلام بنا دیا معاش فرد ہے وجعلنا لكم فيها معيشة ذریعہ معاش تمہارے لیے زمین کے اندر بنا دیا وجعلنا لكم من کل غلاموں کو خادموں کو لستم برازقين له جن کو تم کھلاتے نہیں میں اللہ سب کو کھلاتا ہوں خادم بھی تمہارے بنا دیے اڑے کچھ بڑا آپ لوگ خیال کر لینا یہ معاش شرائط کو بتایا ہے اس میں نہیں لگتا نہ شرائط کے دو حکم نہ اول میں لگتا ہے نہ اس لیے ہمارے علماء نے بندی بہت بڑی غلطی ہے مشائخ ہمارے مشائخ کی کتابیں ہماری عربی کتابیں اس سے بھری ہوئی حضرت شرائط کے دو حکم ارشاد سر میں آپ نے پڑھا اس میں سے نا مشائخ کے اندر معاش کے اندر اس میں بھی کوئی حکم نہیں لگتا اور مشائخ کے اندر یہ لفظ مشائخ لیکن ہم مشائخ کہتے ہیں ہمارے مشائخ بھی مشائخ کہتے ہیں تو یہ اخ نہیں بلکہ یہ ہے اور یہ اخ نہیں بلکہ کیا ہے یہ ہے آپ زور لگائیں جتنا مطلب پر زور لگا سکتے ہیں لیکن شرائط کو بتایا نہیں کیا ہے اس کا آپ کو بنا کرے خدا نہیں بنے گا زور لگاؤ جتنی ہمت آتے ہیں حضرت ابن مولانا یہ جو ہے عبد الفتاح الغدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ہندوستان تشریف لائے ہندوستان والوں نے کہا کہ کیسا تشرف کس طرح آمد ہوگی فرمایا کہ آمد تو اور آپ کی زیارت بھی ہندوستان میں حنفی کو دیکھنے کے لیے لیکن میں اس لیے آیا کہ تمہیں ٹھیک کروں کہ مشائخ یہ ہم سب کو چھوڑو یہاں کو لے یہ ہم سب کو چھوڑو اپنا قبلہ درست کرو بڑے بڑے اکابرین مشائخ عربی تصنیفات میں اردو تصنیفات میں مشائخ نہیں مشائخ ہے سمجھ اتنے بھی کام کر لینا یہ معاش وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين من کا ختم معاش پر وہی من شيء من زائد کوئی بھی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے الا عندنا مطلب یہ کہ ہمارے پاس خزانے اس کے سارے خزانے عندنا ثابتۃ کائنات حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ خبر مقدم بنے گا خزائن مبتدا مؤخر جو کہ وہ مبتدا اللہ کا بڑا کر جمع ہے جمع میں ضمیر پورے تو اس وجہ سے ثابتۃ کائنات کے لیے ضرور بنایا اس کو یہ پورا خبر بنے گا پھر اللہ مبتدا کے لیے ان عمل نہیں کرے گا الا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز بھی دنیا کے اندر نہیں ہے الا عندنا خزائن مگر خزانے ہمارے پاس ہے امین کے خزانے اللہ کے پاس خوشی کے خزانے اللہ کے پاس بادل کے خزانے بارشوں کے خزانے رزق کے خزانے اولاد کے خزانے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ابتدا سے دور حدیث والے ساتھیوں کو کہتا ہوں ٹھوکر کھاؤ گے ظالم راتوں کو اٹھ کے رویا کرو محنت خوب کرو اور رویا کرو میرا اللہ ایک ہفتہ نہیں مانے گا 2 ہفتہ نہیں مانے گا 4 ہفتہ نہیں مانے گا مہینہ نہیں مانے گا آخر کو مانے گا سمجھتا اس کو منواؤ کہ اللہ جہاں سے نکلے گے ہم قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو کسی مسجد میں جا کر کے درس قرآن دے دو لوسی کا بچہ تو جا کر کے ٹرک چلاتا لوگوں کے 10-15 سال زکات کے پیسے کھا کر کے لوسی اب جا کر کے ٹرک چلاتا ہے یا رکشے چلاتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے تیرے جیسے بے غیرت کوئی نہیں ہے اس لیے کہ پڑھتے ہوئے آپ کی زندگی اس پہ گزر گئی طالب علم کے زمانے میں آپ کی زندگی اس پہ گزر گئی سمجھتا میں جامع فاروق کی نماز جگانے کے لیے جاتا تھا تو ایک لڑکا ایک عمل سے سارے خزانے لاتے وارسل نہ ہم آپ کو بھیج دیتے لگا کہ ہمارا ان کو اٹھانے والے وارسل نہ آپ سے عرض کر چکا ہوں جب ریاح جمع ہوتا ہے تو نعمت والی بارش ہوتی ہے اور ریحوں جہاں پر آتا تو عذاب بھی نہیں ہوتا وارسل نہ اور بادل کو بھیج دیتے ہیں لگا کہ اس حال میں کہ وہ بادل کو بھیج دیتے عوام کو بھیج دیتے لگا دیا بادل کو اٹھانے والے بارش کو اٹھانے والے فانزلنا من السماء ماء بادل سے مطلب سما کا اتنا بادل پر ہوگا کل ما علا کا وانزل لكم فوق السماء چھت کو بھی الگ لوگ سما کہتے ہیں اوپر ہوتا ہے
وانزلنا من السماء ماء پانی فاسقيناكم اور بس ہم آپ سے پلاتے ہیں وما انتم بخازنين للماء تم پانی کو اسٹارٹ کرنے والے نہیں ہو پانی کو تم نے کہاں جمع کیا مجھے یہ بتاؤ میں 4-5 بالٹیاں ڈال کر بنا کرے یہاں پر ریت ہے یہ پٹھانوں نے ریت لایا ہم نے دیکھا 10-12 بالٹیاں میں اس ریت میں ڈالتا ہوں اور اس کے بعد تو صاف پانی یہ مجھے جمع کر کے دے تو صاف کر کے مجھ سے صاف پانی 10-12 بالٹیاں ڈال دیتا اس کے بعد اس ریت سے مجھے نکال کر کے ایک گلاس صحیح آپ مجھے دے دیں نہیں دیکھیں لیکن سبحان اللہ اوپر سے بارش ہوتی ہے بارش ہو کر کے زمین اس کو جذب کرتی ہے جیسے آپ کے رگوں میں خون جاتا ہے یہ صاف پانی اس طریقے اور رگوں میں جاتا ہے زمین کے بھی مسامات ہوتے ہیں بس یہاں آپ کوئی ہم کو دیں گے صاف پانی یہ اسٹارٹ میرے اللہ نے کی سمجھیے بھی میں نہیں یہ اسٹارٹ میرے رب نے کی پانی کے باقاعدہ سے دینے جیسے آپ کے رگوں میں اس طریقے پر ہوتا ہے پانی جاتا ہے زمین کی مسامات ہوتے ہیں زمین کے رگے ہوتے ہیں کچھ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھیے میں نہیں یہاں ہمارے بلوچستان میں کھدائی کی کنواں بہت ہے اور وہ اللہ کو کھدائی والے آ رہا تھا وہ جا کر کے بند تھک گیا وہ مٹی ڈالتا تھا اوپر نکالتے کوئی بھی اور تھوڑا سا ٹیک لگائے تو آپ پانی فاسقین آپ کو ہم پلاتے ومان کو بخازنین آپ اس کو اسٹارٹ کرنے والے نہیں ہیں اس کو جمع کرنے والے لیکن نہیں اللہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ہم یہ زندگی کے مالک ہیں زندگی بدن بے جان بدن میں حیات ہم ڈال دیتے وَنُمِيتُ اور روح کو نکالتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور آپ کے بعد ہم ہی رہنے والے ہیں آپ جانیں وارث کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمر جب کے لیے وارث اللہ آ گیا سمجھے بھی نور اس کی اللہ کو بیان جائے بلا محتاج ہے معنی یہ کہ وَنَحْنُ الْبَاقُونَ بَعْدَ تمہارے بعد یہ سب کچھ دنیا یہ سارا میرے پاس ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ جو آپ میں سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور پیچھے آنے والے لوگوں کو باقی یہ کہتے ہیں آپ مفسرین کر دیجیے جیسے کہ صحابہ کچھ کھڑے ہو کر اس طرح دیکھتے تھے پیچھے عورتیں تھیں پیچھے سوالے سمجھے آگے سوالے تو عورتوں کو نہیں دیکھ رہے اب یہ کہتے ہیں اس بارے میں نازل ہوگی کہ تم میں سے جو آگے والے ان کو بھی جانتا ہے عورتوں کو نہیں دیکھتے اور مستقل جو پیچھے والے یہاں سے رکوع کے وقت یہ کہ نا رکوع کے وقت اس طرح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نہیں بلکہ سب کے سب عظیم سب کے سب عظیم پیچھے عورتیں کھڑی ہیں سب کے سب عظیم سب کے سب عظیم عظیم عورت اس کو یہ شاید بزرگ میں نے بیان کی سمجھیں بھی ہے کہ اس قسم کی فضول باتیں صاحب پر یہ خان وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ تیرا پروردگار سب کو جوڑ کر گئے تو حکیم علیم حکمت والی اس کی ذات ہے اور علیم ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اب یہ کلام کو بنا کرے آپ نے عاجز اور مستقبل سب کو جانتے اب ایک مستقبل کا قصہ آئے گا اور عاجزین کا قصہ بھی آ جائے گا آدم علیہ السلام وہ متواضع نبی ہے اور مستقبل اور شیطان ہے کہ جس نے یہ قصہ آپ کے سامنے بولا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کھرکھرا کی مٹی سے ہم سر کا معنی اثر آواز کا اور جب یہ کہ ٹھیکر کو بناتے ہیں اور اس کو پکا کرتے ہیں تو پھر اسے ہاتھ پاؤں پر چٹ چٹ کے آواز آتی ہے توجہ سرسرہ اور سرسرہ دونوں کا اصل معنی آواز کیا ہے سرسرہ الباب اور سرسرہ الباب سر الباب اس کو پھر مضاف رباعی میں لے جاتے ہیں سرسرہ الباب دونوں کا معنی آتے ہیں اللہ کو بنا کر آواز میں یہ مٹی کھرکھرا کی مٹی من حمائن مسنون اللہ کیچڑ جو کہ کالے قسم کا متغیر اور بدبودار اس سے یہ اس مٹی سے آپ کو بنایا والجان وخلقنا الجان وخلقنا الجان خلقنا من فوق من نار السموم اس سے پہلے ہم نے اس کو آگ سے شدید قسم کی آگ سے جو کہ انسان کی مسامات میں بھی اثر کرے سمجھے لو اور آگ سے اس کو پیدا کر دیا وخلقنا الجان آپ سے بھی نے عرض کیا کہ جان ان کا ابا ہے اور اس کے بیٹے عزازیل اور ابلیس ابا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ابلیس مشہور زیادہ ہو گیا جیسے کہ فرعون علیہ السلام کے اولاد ہیں قارون اور نمرود یہ مشہور ہو گئے آدم کے اولاد میں آدم علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں تو اصل جنات کا جو ابا ہے وہ جان ہے اور ان کی اولاد میں ابلیس اور عزازیل یہ سارے ان کی اولاد ہیں سمجھے لیکن آگے شیطان کہتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو ان کو یہ کرنا بنا کر ان کو اولیاء ان کو کارساز بنا کر چھوڑو ان کو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وہ تمہارے دشمن تو مشہور یہ ہو گیا سمجھے اپنے کمال شیطان کی وجہ سے
کمال شیطان کو ورنہ ابا ان کا جان ہے وخلقنا الجان خلقنا من قبل من نار السموم شدید قسم کی یہ کہ گرم دہتی ہوئی ہے یہ آگ سے ان کو پیدا من قبل آدم سے پہلے یہ الجان المفعول بھی معروف قرآن میں بشر کی تفسیر ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد رکھیں کہ جب تیرے پروردگار نے آدم کو کہا فرشتوں کو کہا ان خالق البشر ایک بشر کو میں پیدا کرنے والا ہوں سلسال ہے ہمارے رسول گنگنا کی مٹی سے جو کالی اور ناکار اور بدبودار کر سکے پیدا سبے تو جب اس کو مکمل کر دو سبے تو کمانا اتمم تو جب اس کو مکمل کر دو ہمارا فخر کی روحی اپنے روح خصوص اس میں ڈالو وقعوا ساجدین لہو وقعوا لہو ساجدین تو اس کو سجدہ کر لینا ساری باتیں آپ کے ساتھ دعا چکی مولانا فسجد الملائکۃ کلهم مجمعون سب نے یہ کہ سجدہ کر دیا مگر الا ابلیس ابلیس نے کہ ابلیس کو مستقل حکم تھا استثناء متصل منقطع کی ساتھ کر سے آپ کو بتا دوں فسجد الملائکۃ کلهم مجمعون اجمع لانے کی کیا ضرورت ہے کلهم کا معنی کوئی فرشتہ بچانے اور اجمع کا معنی ہے کہ بھائی وقت انہوں نے انا دونوں کافی ہے بھائی وقت یہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے میں کوئی فرشتوں نے پہلے کیا دوسرے گھنٹے میں دوسرے فرشتوں نے بھائی وقت اجمع جمعیت کا فائدہ ہے فسجد الملائکۃ کلهم مجمعون الا ابلیس مستثنی منقطع ہوگا وقد ابا اس نے انکار کر دیا ہے جو کون مع الساجدین وہ سجدے کرنے والے ہو جائے سجدے سے آیا ابلیس نے فرمایا کہ ابلیس مالک ای شیء مانع لك آپ کو اس چیز نے روک دیا ای شیء مانع لك آپ کو اس چیز نے روک دیا ان تكون مع الساجدین نہ سمجھا ہوگا اس وقت سمجھے نہیں مالک اللہ تكون مع الساجدین ای شیء مانع لك سمجھے نہیں اور مانع لك نکالیں گے تو پھر یہ کہ اللہ کو بڑا کرے نہ مزائد مانع پڑے گا ما مبتدا بنے گا اور کا خبر ثابت ہوتا ہے فی اللہ تقول ما ساجدین فی ان تقول من ساجدین قال لا كل يسجد لبشر خلقته میں سجدہ نہیں کرتا اس بشر کو ایسا بشر کہ خلقته جس کو ہم نے پیدا کیا مثال سارے بنا ہمیں رسول قال فخرج منا ظاہر ہے کہ کار کے مقبول پر فاتح نہیں ہوگا سمجھ رہی ہے کہ نہیں فاتح نہیں ہوگا قال لا نفرج الا ترك بالسجود اگر تو سجدے پر راضی نہیں فخرج من الجنه نکل جا ہوتے کا بچہ جنت سے فخرج کا کام پورا نہیں کرے گا آنے لم ترضى بالسجود اگر تو سجدے پر راضی نہیں فخرج من الجنه سے نکل جا پھر کر دے وإن عليك اللعنة اور تجھ پر لعنت الى يوم الدين مولانا سجدہ نہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا حکم خداوندی کے انکار سے حکم خداوندی کے انکار اب کتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے سجدہ نہیں کرتے وہ کافر نہیں ہے سجدہ نہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے اللہ کا بڑا کر احکام کفی ہے کہ انکار سے مثلا یہاں انکار کرنے سے ہوتا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ اے اللہ إِن تَرَدْتَنِي سمجھے اب فہم یہ کار کے ساتھ نہیں کرے گا قَالَ يَا رَبِّ إِن تَرَدْتَنِي وَلَعَنْتَنِي إِلَّا أَنْتَنِي وَأَنْتَرَدْتَنِي آپ نے مجھے دھتکار کیا فَأَخْرِجْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہ سارے باتیں کر چکا ہوں یہ سب تک مجھے مہلت دے دے قال اللہ نے فرمایا ان اردت الانسان یا بھی اسی طریقہ قال کے ساتھ بنے گا انفاق کے درمیان قال ان اردت الانسان اگر تم مہلت چاہتا تو فإنك من المنذرين فإنك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم وقت معلوم قیامت تک آپ کو یہ مہلت ہے یہ زندہ ہے کتے کا بچہ ہے قال یا رب اے میرے پروردگار اقسم بما اغويتني یہ قسم ہے مولا اقسم بما اغويتني اقسم باغوائك اياي آپ نے مجھے تو گمراہ کیا اس کی قسم اٹھا کر یہ قسم ہے جواب کی قسم ہے ازین لنا فی الارض ولکم ینبغي قال شیطان نے کہا یا رب اقسم بما اغويتني آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا ازین لنا فی الارض زمین کے اندر یہ کہ میں خوبصورت اور خوشنما بناؤں گا ان کے لیے ہر گناہ کو خوشنما بناؤں گا وَلَوْ يَنَّ سب کو گناہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ انبیاء بچ جائیں گے مخلصین تو 100% بچیں گے مخلص شاید بچے یا نہ بچے مخلص بچے کے لیے انبیاء سب کو سبحان اللہ غیر نبی کے لیے قرآن نے کبھی مخلص کا لفظ استعمال نہیں کیا مولانا اس سے اچھی دلیل کوئی بھی نہیں ہے شیطان کے بہکا میں نبی نہیں آئے گا مخلص نبی ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں غیر نبی کو کہیں قرآن نے مخلص نہیں کہا غیر نبی مخلص ہوتا ہے محمد قاسم نانوتری اشرف علی تھانوی ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے سمجھے میں یہ مخلص تو ہے مخلص نہیں ہے مخلص انبیاء سب کو سبحان ادھر تمہارا چلے گا نہیں
سمجھتا اس سے زیادہ عصمت انبیاء کو کوئی اچھی لگے. باقی مخلص اور مخلص دونوں کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں. الانسان اذا كان محتاجا للاخلاص فهو مخلص، والاخلاص اذا صار سجية له، اور اخلاص جس کی طبیعت بن جائے تو اللہ کا بھلا کرے وہ مخلص ہوتا ہے. جیسے کہ گالی دینا میری طبیعت سمجھیے میں غیر مقلدین کا ایک مناظر تھا، وہ بہت گالیاں دیتا تھا. سجیت لو اخلاص اس کی سجیت بن جائے، اور مخلص شرع بالاخلاص ويكون محتاجا بالاخلاص، اخلاص کا محتاج. یہ عصمت انبیاء پر بہترین دلیل ہے. اعلیٰ صراط العلی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ توحید کا راستہ اعلیٰ صراط الیہ مستقیم، صراط مستقیم الیہ. یہ اعلیٰ کے معنی میری ذمہ داری ہے، لیکن اعلیٰ پھر ناک کو جب یہاں سے پکڑ سکتے یہ ناک ہے تو پھر ادھر سے پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ ناک ادھر سے پکڑ، جب الہ کے معنی میں تو خود الیہ کیوں نے کہا، اعلیٰ کیوں ہے؟ وہ اعلیٰ بزرگ کے لیے آتا ہے، اشارہ کر دیا کہ توحید کا راستہ دکھلانا یہ میری ذمہ داری ہے. کوئی الو کا پٹا توجہ نہ دے تو جائے جائے، سمجھیں گے یہ الہ کے معنی میں ہے اور تصویر اعلیٰ کے معنی میں ہے. ان ليس لك سلطان، بے شک ليس لك سلطان، تم پر یہ کہ تمہاری حکومت تمہارا تسلط نہیں چلے گا. الا من اتبعك من الغاوين، اگر تیرے پیروی کرتے گمراہ لوگ. الا من اتبعك من الغاوين مستسلم کرتے. وان جہنم لموعد، جہنم کا وعدہ کہاں ہے؟ اجمعین، یہ تاکید ہے خود ضمیر میں. وان جہنم لموعد اجمعین، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے موعد کا، جہاں کا وعدہ ہے جب پہنچ جائیں گے جہنم میں. وہ جہنم رہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے بلا خبر مقدم رہے گا. لکل باب منهم جزء مقسوم، لکل باب منهم، فرماتے کہ اللہ کا بڑا ہے ہر ایک کے لیے ان 7 ابواب میں بندے جائیں گے، ان میں سے ہر باب کے لیے فرماتے ہیں جہنم میں سے جزء مقسوم، ایک الگ الگ حصے. لکل باب منهم، یہ منهم یہ ہر بنے گا جزء مقسوم سے. لکل باب جزء مقسوم منهم، ان میں سے ایک الگ الگ حصہ ہے. ادھر یہ کہ حضرت نے خود بتا دیا فرمایا کہ جہنم کے اندر 99 بندہ جہنم میں، ایک بندہ جنت میں، 99 جہنم میں، پھر ایک جنت میں، 99 اس طرح سے لوگ جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ 99 جہنم میں جا رہے ہیں، 99 جہنم جو بخاری کی روایت آپ کو سنا، اور ایک جنت میں جا رہا ہے. صحابہ گھبرا گئے، فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج سے کافروں سے 99 جہنم میں میرے امت کا ایک آدمی جنت میں، پھر 99 کافروں سے جہنم میں، اور پھر میری امت کا فرمایا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے، آپ نصف اہل جنت میں. فکبر نہ جب کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، کیا سنتے ہیں سمجھتا ہے؟ فکبر نہ جب خوشی کے بعد پھر فرمایا کہ آپ یہ پہلے سلو کا، پھر فرمایا کہ نصف جنت آپ کو. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری تعداد ساری دو امتوں کے مقابلے میں میرے نبی نے فرمایا اس طرح جیسے کہ بیل پر اللہ کا وعدہ کر لیا کہ کیا ہے بیل پر سفید یا سرخ کوئی نشان ہو کسی بیل پر اس کے کھانے میں تو اس یعنی چند بات ہو تو آپ کی حیثیت اتنی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَصْحَابُ الْغَرَّةِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ الْمَقْصُودُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. رب تکابر کی شان ہے ان المتقین قائمون فی جنات و باغات کے اندر چشموں میں یقول لهم اللہ سے فرمائیں گے یا فرشتے سے کہیں گے تقول لهم الملائکۃ ادخلوا جنت میں داخل ہو جاؤ آمینین، فرماتے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها سالمین آمینین، ادخلوها سالمین آمینین. ونزعنا ما في صدور من غل، اور نکال دیں گے جو بچوں کے سینوں کے اندر کینہ ہوگا. اخوانا درا ہے کہ اخوانا علی سرر متقابلین، اخوانا قائمین علی سرر تختوں پر بھائی بن کر کے بیٹھیں گے، متقابلین آمنے سامنے ہو کر کے بیٹھیں گے. جنتی کے دلوں میں کوئی اللہ کا بھلا کرے غل اور غل، کوئی غل اور حسد اور غرور کوئی نہیں ہوگا. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ 1000 1,000 کی آپ کی تعداد ہے، آپ قسم اٹھائیں ایک مولوی کہ میں نے نہ کسی سے حسد کیا نہ کر رہا نہ کروں گا، اٹھو ایک آدمی 5,000 میں آپ کو انعام دے دوں گا اور تو نہیں دے سکتا، قسم اٹھائے. اور آپ نہیں میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں گھومو پھرو نہیں ملے. نام تو ہمارے لیے بڑے ہیں، کوئی حجت الاسلام ہے، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی مناظر اسلام، لیکن کوئی نہیں ملے گا. اس لیے آپ سے عرض کر دیا غصہ غیبت غصہ غیبت غرور 4 عین، ان عینوں سے بچو، اور 4 عین
عارف عارف عامل عابد. سمجھتا؟ 4 عین پکڑ لو، 4 عین کو چھوڑو. سمجھ میں کہ 4 عین کو چھوڑو، 4 عینوں کو پکڑ لو، انشاءاللہ تمہاری زندگی بن جائے گی. خیر آپ بڑے لوگ ہیں، بھائی چارہ ہو گئی، وہاں کوئی کسی اور اگر مولوی آپ سے نہیں کرتا اس کی مدرسے کی قریب گلی میں آپ ایک مدرسہ کھولو. مولوی کے مدرسے کے قریب تم گلی میں کوئی مدرسہ کھولو تو مالک مولوی اگر آپ کو کفر کا فتویٰ نہ لگائے. حالانکہ آپ نے مدرسہ کھولا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ بدکاری ہوگی، شراب نوشی ہوگی، اس میں بھی تو قرآن پڑھائیں گے. مولوی کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارا اثر ہے، یہ انانیت ہے. حضرت علی نے کہا کہ مولوی کو اگر جانچنا ہے تو اس کے مدرسے کے قریب کوئی اور مدرسہ بنا. سمجھتا ہے؟ لا مسلم کیا نسب، اس میں کوئی تھکاوٹ کوئی چھوئے گا نہیں. اور نہ ہم بھی مخرجین میرا اور نکلے گا میری جنت سے. ارے بھائی ہمیشہ جنت میں. میں نے عرض کیا کہ اسلام آباد والا تو نہیں ہے. اسلام آباد کے راستے ہموار نوکری پائیدار نہیں اور دوست وفادار نہیں، موسم کا کوئی اعتبار کیا نسب وما هم منا بمخرجین منها، اور یہ کس سے نکلیں گے؟ نبی عبادی انی غفور رحیم. میرے بندوں کو بتا دیں اس جنت کے لیے کہ میں غفور رحیم، یہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب یہ کہ دردناک قسم کا عذاب جب کسی کو پکڑتا ہوں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیں. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں. ارے بھائی ابراہیم علیہ السلام یہ جو غصہ ہوا اللہ کا بھلا کرے، یہ بھی اللہ کے لیے، اس کی رحمت بھی اللہ کا بھلا کرے. ابراہیم علیہ السلام جو خیال کر لینا مایوس تھے ان دنوں میں کہ اولاد بھی آپ کی نہیں ہوگی. سمجھ رہی نہیں؟ مایوس تھی کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی اولاد اللہ نے دے دی، اس لیے مایوس نہیں ہو جاؤ، خوب عبادت کرو، جنت مل جائے گی. سمجھتا ہے؟ اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو میرے بارے میں کتنا اللہ کا بھلا کریے کہ وہ رحم دل ہے اور کہہ رہے تو میں تجھ کو کیوں تباہ کریں تو چھوڑو. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھی واقعہ بیماروں کے بتائے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، یہ ظرف بنے گا ضیف سے، سمجھے یہ بدل اجتماع ہے. فَقَالُوا سَلَامًا، سلامت اور سلامت دونوں میں کیا ہے آپ کو میں بتا دیا. فقالوا فرشتوں نے کہا سلمنا علیک السلام. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا انا وجلون منکم، ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں بھائی. جب کون ہوں؟ جب ظاہر ہے کہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے. قال لا تخف، فرشتوں نے کہا لا تخف، جب ڈرو نہیں. انا نبشرک بغلام علیم، علم والے ایک بچے کی خوشخبری آپ کو سناتے ہیں. اسحاق علیہ السلام. قال بشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ الا ام مسنی الکبر، اس بات پر کہ بڑھاپا مجھے چھو چکا ہے. سمجھے؟ فبما تبشرون، جب صورت حال ہے تو پھر کس طرح خوشخبری آپ مجھے سناتے ہیں. سمجھے میں کہ نہیں؟ یہ ابشرتمونی کبیرا، آپ مجھے بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وقت خوشخبری سناتے ہیں. قالوا بشرناک بالحق، ہم نے ایک یقینی بات کی خوشخبری آپ کو سنائی. بالحق امر قطعی، ایک امر قطعی کی خوشخبری آپ کو سنائی. اذا کان لهم كذلك، جب صورت حال یہ فلا تکن من القانتین، مایوس نہ ہو جاؤ. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا اقنط، اب ومن يقنط فقال کا مقول بنا بھی نہیں سکتے. سمجھے وہاں ہے. قال لا اقنط، میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں. ومن يقنط من رحمت ربه، کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے سوال دیں گے. اس لیے استفہامی انکاری مانو گا. لا يقنط من رحمت ربه احد الا الضالون، یہ ایک قاعدہ بھی تو بتائیں. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان جئتم بامر الحق، اگر کوئی تحقیقی بات لے کر گیا ہے تو فما خطبكم، تمہارا کام ہے. سمجھ میں آیا ہے؟ قال ان جئتم بامر الحق، اگر کوئی امر محقق کا لے کر گیا ہو، فما خطبكم، کیا تمہارا اللہ کا بھلا کرنے کی کیا مسئلہ، کیا کام ہے تمہارا، بتا دو. ایها المرسلون، فرشتوں. قال انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ہمیں مجرمین کی ہلاکت کے لیے بھیجا گیا. ارسلنا الى اهلاك قوم مجرمين، ہلاکت کے لیے. الا آل لوط، مستثنی منقطع ہوگا. آل لوط انا لمنجوهم، ان کو ہم نجات دے دیں گے. الا امرأته، البتہ اس کی بیوی بچ جائے گی. قدرنا، ہم نے تجویز کر دی اس بات کو. انا لمن الغابرین، یہ قدرنا کے بعد ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ نام خالی آ گیا ہے خبر پر تشریح ہے. قدرنا اننا لمن الغابرین، وہ باقی رہنے والی ہوگی، بیوی اس کی چلی جائے گی. فلما جعل لوط المرسلون، جب حضرت لوط علیہ السلام پر فرشتے آئے جن کو اللہ نے بھیجا. قال انکم قوم منکرون، ایک اجنبی
نگران اس کے موضوع باشد بڑا اچھی کر لیں پہنچے اسی سے بولتا ہے میں جانتا ہوں تمہیں تم اجنبی محسوس ہو رہے ہو سو کی دکم زیادہ رہا ہے کہاں سے آئے کچھ بڑا بڑا قال إنكم قائلكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بالحق أفلا بإجرام والتأخير اس کا معنی ہوگا کہ لسنا بالمنكرين ہم اجنبی نہیں ہیں لسنا بالمنكرين بل جئناك بما كانوا فيه يمترون بلکہ ہم لے کر گئے بما وہ عذاب كانوا يمترون فيه جس سے آپ کی قوم کو شک تھا ماں سے بڑا ماں موصول کا مزاج معرف ہوتا ہے بما ماں سے بڑا عذاب ہے قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون سمجھتا ہے نا دعا کر لینا اللہ تعالیٰ میری زبان کی خوش ہو تو بھی اپنی بارگاہ میں قبول ایک مولوی صاحب تفسیر پڑھا رہے تھے تو شروع ہو گیا یہ ہے وہ ہے تو میں نے اس کے سامنے بیان کی تو وہ بھی رونے لگے آپ دسنا بھی منکرین ہیں ہم اجنبی نہیں ہیں بلکہ کبھی ہم بیمار کام ہم تو کبھی بلکہ آپ کے پاس وہ عذاب لے کر کے آئے جس میں تیری قوم کو شک ہے واقعی نہ کبھی حق اور ایک امر قطعی پکی چکی بات لے کر کے تیرے پاس آ گئے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي مَا نَقُولُ جو کچھ ہم کہہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اذا كان لكم كذلك جب صورت حال یہی ہے عذاب آئے گا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو رات کے ٹکڑوں میں کچھ حصوں میں اپنے اہل کو لے کر رات کی رات نکلو اذا كان لكم كذلك صورت حال یہی ہے یا ان اردت نجات چاہتے تو فاسد بہن کر اپنے اہل کو رات لے گو بقطع من اللیل رات کے ٹکڑوں میں یعنی کچھ حصے میں تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ جائے رات نکلو تو کوئی آپ کو دیکھ نہ لے اور تب یہ اخبار آپ خود پیچھے رہو تاکہ اگر کوئی پیچھے رہے ان کی حفاظت ہو جائے اس وجہ سے ولا يلتفت منكم احد لیکن پیچھے مڑ کر کے دیکھنا نہیں ظالموں کی طرف دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے جن کے لیے عذاب ہے ان کی طرف مڑ کر کے دیکھنا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آپ کا تعلق ہے اوپر ترس آ رہا ہے یہ ہونے کے لیے ایک گل دیکھو اور طبیعت مارو گھر والوں کو لے لو اپنے کھانے والوں کو نکلو اور ان کے پیچھے آپ چلو تاکہ کوئی بندہ آپ کا رہنا جائے اگر رہ جائے تو اس کو یہ ہے کہ آپ اس کو لے جائیں آگے کر لیکن پیچھے جن کے لیے فیصلہ ہلاکت کا ہو چکا پیچھے مڑ کر کے دیکھنا نہیں سمجھے تاکہ کہیں ایسا یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کا ظالم کے ساتھ تعلق ہے اس لیے کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا ہے آدمی جب گھر والوں سے جدا ہوتا ہے پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے پیچھے ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ظالم کی طرف کون پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے نہیں جامع فاروق میں تلوار کو پکڑ کر کے مرغا اڑاتے تھے باقی کوئی نکلتا تھا تو گولی مارتے تھے دفعہ 144 لگا ہوا جب مہاجر اور پٹھان کی لڑائی تھی عورتیں بھی نکلتی غریبوں کو فوجی گولی مار کسی کو جانے معصوم بچوں کو جانے فاروق میں دھڑا دھڑ تلوار جاتے تھے ان کو کوئی بابا فوجی کو بات کر کے وہ پوچھتے بڑے بڑے جنرل کرنل حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا شریف باتیں نہ کر جاتی امر قطعی لے کر کے فرمان کے باقی دعوت نجات پر کرتے فاصلے میں ہے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو جتنی میرا لے رات کو کچھ حصوں میں تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے آپ مستور رہیں چھپے رہیں اور تب اخباروں ان کے پیچھے آپ رہیں تاکہ یہ کہ کوئی پیچھے رہ جائے اس کو ورا معدوم لیکن پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے اور تم ایسے تمہارو شام چلے جاؤ یا مصر چلے جاؤ جہاں آپ کو حکم ہو رہا اور قضینا الیہ اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم یہ وہی بھیجی قضینا اوحینا بما آپ کو وہی کی ذالک الامر اس بات کی وہی کی اب ذالک الامر سے یہ بدل ہے سمجھے ان دار آخر ان کی جڑ ان کی بنیاد مقطوع کٹے گی اس حال میں کہ مصبحین ہے یہ صبح کے لیکن جڑ سے اور مقطوع کی زمین سے مصبحین حال بنے گا بالکل ٹھیک ہے حال بن سکتا ہے اس لیے کتابت لفظی طور پر مفرد ہے مقطوع کی زمین نائب فاعل اس کی طرف مفرد کی لوٹے گی لیکن معنوی طور پر ظاہر ہے پورے خاندان کی مراد ہے اس لیے مصبحین سے کچھ بڑا پڑ گیا مولانا ولا يلتفت منكم احد وانتم حيث تنظرون وقضينا الى ذلك الامر ہم نے اس بات کی آپ کی طرف وہی کر دی پکا ٹکا پہنچے ان دابر اولاد ان کی جڑ اور ان کے آپ کا بھلا کریں گے آخر تک فرماتے کہ پورے کے پورے مخدوم یہ کٹے گی ان کی جڑ ہے کہ اس میں وہی صبح کے وقت آپ خدا بندے کے ہنگامے سفر آپ خدا بندے کے ہنگامے سفر درد تو میں لو دلہا سے روزبر کتنی پیاری بات کی مانا صحیح کے جب ہوا آپ خدا بندے کے ہنگامے سفر درد تو میں لو دلہا سے روزبر اللہ کی عذاب دو ٹیپ پہ آتا ہے یا کئی لوٹے کے وقت آتا ہے یا یہ کہ
آپ کو رات پایا جائے. وجہ بخشنا بیاتن قائدین کے معنی اور ہم قائلون یا قیلون کرتے ہوئے سورت آراف کی بد میں ہوتا ہے. عذاب کی ٹائم یہی ہے میرے بھائی, سمجھ رہی ہیں. وجہ المدینہ تھے, ارے صدوم والے, مدینہ تو صدوم شہر والے, انہوں نے جب سنا آئے اس آدمی مستبشرون, خوش ہوتے ہوئے آ گئے اور ان کو پتہ چل گیا خوبصورت بیریش لڑکے آ گئے. سمجھے, قال ان هؤلاء ضيفي, حضرت نے فرمایا کہ میرے مہمان ہیں. سمجھ رہے ہیں, ان کنتم تکرموننی, اگر کچھ بھی میرا احترام کرتے ہو فلا تفضحونی امامهم, ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. آدمی اپنے مہمان کے سامنے رسوا ہو کیا کرتا ہے, اس کو بند ہمارے گھر اس کے ساتھ ہوگی, مجھے رسوا نہ کرو مہمان, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو, ولا تخزونی, اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا, انہوں نے کہا الم ننزلک ولم ننهک عن العالمین, ظاہر ہے اس کا عادت تو نہیں ہوگا عالم کو بڑا کرے, معقول ہے موضوع ہے. قالوا کہنے لگے الم ننزلک, ہم نے آپ کو ڈرایا نہیں تھا, ولم ننهک, آپ کو منع نہیں کیا تھا, عن العالمین, اس طرح لڑکوں سے کسی اور کو پڑھانا ہو, آپ نے لا کر کے لڑکوں کو پڑھا دیا, ہم لوگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. آلہ بنائے بناتی, فرمائیے میری بیٹیاں, میں نے آپ سے بتا دیا کہ بناتی سے مراد نبی کی ہے کہ امت کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو تمہاری محبوبات ہیں ان سے ملنے لگی, تم تو فائدے میں تمہیں کچھ کرنا. اللہ تعالیٰ محبت کے لیے فرماتا ہے لامرو کا قسم, لام تاکید تعلیم کی ابتدا کی, اور امرو کا اے تیری بقا قسمی, مجھے قسم تیری بقا کی قسم, لامرو کا قسم, سونے محمد تیری بقا کی قسم, انہم, یہ جواب قسم, انہم لقائلون فی سکر, انہم یعمہون, یہ لوگ انہم یعمہون, یہ نام کو بڑا کریے کہ کیا ہے, یہ اندھے ہیں, فی سکر, اپنے مستی کے اندر, اپنی بے ہوشی میں, اپنے جنون میں اور اپنے مستی میں, یہ نام کو بڑا کریے یعمہون خبر نہیں. فاخذتهم الصيحة مشرقين, بس فرماتے ہیں کہ ان کو سخت آواز نے, سورج نکلتے ہی آواز, جبریل نے صدوں کی مشرق اٹھائی گی اور آواز بھی آپ نے دی ہوگی. میں نے اللہ کو فاخذتهم الصيحة, ایسے ہے تو جبریل یا آسمان سے کوئی آواز آ گئی, آسمان تک اس نے اٹھا دیا. مشرقین اس حال میں کہ سورج طلوع ہوتے وقت, یہ کہ سورج روشنی کا وقت تھا, وجعلناها سافلها, ہم نے اوپر والے حصے کو صدوں کا نیچے کر دیا, نیچے والے کو اوپر کر دیا اور ڈالا. جبریل کے اٹھانے کو اللہ اپنا, جیسے کہ فیرا کرانا, جبریل کی قرات کو اللہ اپنی قرات قرار دے رہا ہے. یہاں وجعلنا عالیہا, بستی کے اوپر والے حصے کو سافلها نیچے کر دیا. وامطرنا علیہم, اور صدوں والوں پر برسا دی ہم نے, حجارۃ کائنۃ من سجیل, کم کر کے اور دیکھ کے پتھر ہم نے پر برسا دی. ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین, بے شک مذکور واقعے کے اندر بڑی نشانی ہے للمتوسمین, اہل بصیرت کے لیے, للمتوسمین للمتفرسین, فراست والوں کے, وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرا کرو, فإنه ينظر, اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں, وہ ضعیف نہیں بلکہ موضوع لا اصل له, اس کی کوئی بنیاد نہیں. اس لیے اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ بزرگان دین کلندر ہر چیز بولے, دین بولے, کلندر جو کچھ دیکھتا ہے, جو کچھ کہتا ہے, دیکھ کر کے کہتا ہے, بزرگوں کی نگاہوں کی آپ اس آیت کو پیش کریں. ان فی ذلک لآیۃ للمتفرسین, اصحاب بصیرت, اصحاب فراست, ان کے لیے ان کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے, یہ آیت پیش کر سکتے ہیں. باقی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله, قال السرعانی موضوع لا اصل له, اس کی کوئی بنیاد نہیں. سمجھتا ہے, حدیث میں بھی محنت کیا کرو سکتے. وَإِنَّا, یہ صدوں کی بستی کی بستیاں, لَقَائِلَةٌ بِسَبِيلٍ مُبِينٍ, لَقَائِلَةٌ بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, فرماتے کہ اللہ کا بھلا کرے, یہ بالکل ظاہر مقیم کا معنی یہاں پر ظاہر اور ثابت راستوں پر ہے. یہ بستیاں جو آپ سب لے جائیں گے شام کو, وہ آپ کے راستے پر آ جائیں. وَإِنَّا, یہ بستی, لَقَائِلَةٌ بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ عَلَى سَبِيلٍ مُقِيمٍ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. یہی مخفف من المسکر, شرطیہ نہیں, لامکانی کا خبر پڑ رہا ہے. اور یہ کیا سامنے ہے, جھنڈ والے اور درخت والے, لظالمین, وہ بھی بہت بڑے ظالم تھے, جھنڈ والے اور درخت والے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, جہاں درختوں کا جھنڈ ہوتا تھا, بڑی آبادی, لیکن آپ کو پتا کہ کاروبار کے اندر اور لین دین کے اندر یہ کمی بیشی کرتے تھے. انبیاء کی نبی کی توہین بھی اور کمی بیشی, ان کے ساتھ آگے پڑھیں گے سورہ شعراء کے اندر, ان کے لیے اس طریقے پر آ گیا. اللہ کو شدید گرمی ہوگی, گرمی میں دوڑ رہا ہے کہ ایک اللہ کو بنا کر یہ بارش آ گئی, بادل, اس بادل کے نیچے کے بادل کا سایہ بڑا اچھا ہوگا, جیسے وہاں دیکھو آگ برسنا پر شروع ہو, آگ پر برسے, یہ ہونا. وَإِنَّ إِنَّا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, ان سے ہم نے بدلہ دیا. وَإِنَّهُمَا, یہ دونوں قومیں لوگ قوم شعیب, وَإِنَّهُمَا, یہ دونوں بستیاں قوم لوگ قوم شعیب, كَائِنَةً
وإنما يدور بسيان لكائنتان إنما يدور بسيان لكائنتان على إمام المبين على صراط المبين واضح راستے پر ایک مہارا ہمارے مجھے ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ہجر مولانا ایک وادی ہے مدینہ اور شام کی طرف میں قوم سمود اور قوم صالح یہ اصحاب الحجر میں سورت کا نام اسی سے آیا یہ وادی ہے ہجر جو مدینہ اور شام کے درمیان میں قوم سمود اور اللہ کا قوم صالح یہ لوگ آپ کے سامنے سورہ ہود میں ان کی تفسیر گزر چکی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ انہوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کر دی حالت ظاہر ہے اس نے اللہ کے صالح علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کر دی ہود علیہ السلام کے اللہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے اس کے احکام کی تکذیب کر دی ایک نبی کی تکذیب لیکن ایک نبی کی تکذیب سارے انبیاء کی تکذیب ہے اس لیے فرمایا كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ یہ سورہ شعراء میں بھی آپ کے سامنے اس لیے ایک عالم کی توحید سارے علماء کی توحید اس لیے علماء کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے سمجھیے میں کسی مقدمے میں بہت پرانی بات ہے اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے میں گیا تو ایک عالم نے ہمارے علاقے کے عالم نے بڑی اچھی بات کہنے لگا آپ کی زمین کو کوئی نہیں لے جائے گا جب آپ باہر کے آپ کو ملے گا تو کیا آپ کے قوم والے سارے جھگڑے تھے آپ سردار کے مجلس میں کیوں ہوئے اس عالم نے مجھے بڑی اچھی بات کہنے لگا آپ کو سردار کی مجلس میں جانا نہیں چاہیے یہ سردار لوگ ہوتے بے دین ان کو مولوی کی داڑھی سے نفرت ہے ان باتوں سے نفرت ہے اگر کوئی سردار اٹھ کر کے آپ کی داڑھی پکڑ لے گا تو آپ کی رسوائی نہ ہوگی ہم سب کی رسوائی ہوگی بہت اچھی بات ہے سمجھیے میں بہت اچھی بات ہے واقعہ علماء اس کو سمجھے ورقت کا زمان صاحب میں جو مسلم بات ہے ہم نے یہ کی بہت سی نشانیاں ان کو دیتی تھی نشانی بھی ایک قوم صالح کے نعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی وکان مومنینا اور آیت سے انہوں نے روح گردانی کر دی وکان مومن مندور میرا دیوار بیوتا اور تراش کے لیے اللہ کا والا سے بیوتا گھر اپنے لیے گھر بناتے تھے کائلتم من دیوار پہاڑوں میں سے پہاڑوں سے تراش کر کے گھر بناتے تھے آج کونہم آمین نبیہ امن کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رہتے تھے کسی دشمن کا کو خطر نہیں ہوتا تھا فاخذت المسلمات مستقيم ان کو یہ کہ آواز نے پکڑ لیا اذان آواز آسمانی آواز مستقیم ترا کے بعد قبر کے صبح اور صبح کے وقت پیدا کرتے وما امر ما كان يكسبون وما امر فائدہ ما كان يكسبون تمام اس کو کسب کی کسب کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور کی کرتوتوں نے جو کرتوت شرکی جو انہوں نے کیا اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا وما خلق السماوات والارض وما بينهما آپ خود دیکھو آسمان زمین کو مفت میں ہم نے تو پیدا نہیں کیا اس میں کوئی حکمت ہوگی خالق نے بنایا ایک نظر کے تحت آپ کے حوالے کیا ہے تو آپ کی بھی تو ذمہ داری ہوگی وہ یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ اللہ کا کھاتے تو اللہ کا گایا وما خلق السماوات والارض وما ثبت بينهما ان کے درمیان میں سب کچھ اللہ نے جو بھی کار پیدا کیا الا بالحق مگر یہ کہ تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کو پیدا کیا وان الساعه لاتيه قیامت آنے والی مجرمین سے ضرور حساب ہوگا کوئی مانے تو سبحان اللہ نہیں مانے تو قیامت میں حساب ہوگا افلا نجعل المسلمین کالمجرمین کیا ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر کریں ہمارے درجات بڑے میں فرق ہے لیڈر اور لڈو میں فرق ہے کالے اور گورے میں فرق ہے اس طرح نہیں ہوگا قیامت میں اب فرماتے ہیں ان اوچی تھا اگر آپ کو تکلیف مل جائے فصف السفر جمیل ان اوچی تھا اگر تکلیف مل جائے تو سفر سے السفر جمیل در گزر کر میرے پیارے محمد ان ربک هو الخطاب میرا پروردگار وہی ہے کہ اللہ کے خالق ہے اور علیم ہو بھی ہمارے آپ کی تمام حالات کو جانتا ہے ولقد آتیناک آپ کی تسلی کے لیے ایک چیز بتا لوگ آپ کو ستائیں گے لیکن ایک تسلی کی چیز آپ کو دے وہ کیا ولقد آتیناک سبعا من المثانی ہم نے یہ دہرانے والے بار بار کو دہرایا جاتا 7 آیتیں وہ بھی آپ کو دیا اور قرآن عظیم آپ کو دی ہے یہ تخصیص ہے سورہ فاتحہ خود قرآن عظیم سمجھے میں آج کل میں جب پھنس گئے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن جب پڑھا جائے امام تلاوت کرے تو اس وقت تلاوت نہ کرو خاموش رہو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو قرآن ہی نہیں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا غیر مقلدین کا سمجھے آیت بہت کتی ہے لیکن استدلال کے لیے کوئی مرد چاہیے جو نحوی قواعد میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں اذا قرئ القرآن اور آپ کو بتایا کہ اذا معمول ہے استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن چاہے سری نماز ہو یا جہری وقت بتا کے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اور وقت قراءت خاموش ہو
اذا معمول ہوتا ہے تو جزا اڑے کچھ میں پڑھا. اب اس آیت کو اس سے ابو ہریرہ بھی ڈر گیا. ترمذی میں آپ پڑھیں گے ابو ہریرہ سے کس نے کہا کہ استاد جی کدھر پڑھیں گے؟ فرمایا اقرا بها فی نفسک یا فارسی. فرمایا اور امام حضرت نے فرمایا امام ترمذی نے یا تو بہت سخت امام کے سختوں میں پڑھے گا. امام کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سکتا تو اماموں میں لیکن امام اور بلوچ ارے مول صاحب تو غیر گھڑی نہیں کہ کتنا یہ بھی چلا ہے. ایک وہ تو قرآن پڑھنے سے قرآن جو پڑھے اور سورہ فاتحہ قرآن نہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابی کو الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن. قرآن کی عظیم سورت آپ کو بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ کیا رسول اللہ بتا دو. فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے سے نکلنے سے پہلے جب نکلتے وقت میں نے کہا یا رسول اللہ پروائدر پڑھو. فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یہ بخاری میں کا سراہ ہے لیکن آپ یہ بڑا بتاتے ہیں تو اس کو الگ جو کر دیا ہے صرف امید کو ظاہر بڑا بتاتے ہیں کہ سبب ساتھ آئے تھے کہ یہ من المسانی ان کو دہرایا جاتا ہے. سورہ فاتحہ مسانی دہرایا جاتا ہے ہر بات کا اندر. اور قرآن نے جو بولا لا تقدم یہ ہے آپ کے پاس لا تقدم عینیک کا آپ اپنے آپ کو اپنی نگاہ کو نہ بڑھائیں الی ما اس سب سامان کی طرف متعنا به ازواج منهم جو ہم نے اللہ کو بنا کر یہ ان کو دیا ہے. سمجھیں میں جس بھی قسم کے ان کو دیے ہیں وہ اس کے طرف نہیں. بڑا تنزنا دے اور یہ ہے کہ آپ ان پر یہ پریشان بھی رہو ہم میں اور پھر جناح المؤمنین اور اپنی ہے کہ اپنے بازو کو نرم رکھو پست کرو مومن کے بھی ان کے ساتھ نرمی کرو. وقل انی انا نذیر مبین کہہ دو کہ میں نذیر مبین ہوں ڈرانے والا کھلا کھلا ڈرانے والا. فرماتا کہ آتینا کا ایتان ہم نے آپ کو آتینا کا ایتان کس طرح ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دے دی کما ایتان کائنا کما انزلنا علی المقتسمین جیسے تقسیم کرنے والوں کو ہم نے اللہ کا بنا کر یہ کہ جیسے تقسیم کرنے والوں کو ہم نے کتابیں دی تھی پھر انہوں نے مانا نہیں تو ان پر عذاب آ گیا. وہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ آتینا کا سبعا آتینا کا ایتان کائنا کما انزلنا علی المقتسمین جیسے آسمانی کتابوں کو ٹکڑے کرنے والوں پر جیسے ہم نے عذاب بتا دیا. انزلنا العذاب علی المقتسمین تقسیم کرنے والے وہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیے آگے الذین جعلوا القرآن عظیم جنہوں نے آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ قرآن مقروء کے معنی میں آسمانی کتابوں کو شامل ہے. یہ قرآن ہماری کتابوں میں نہیں ہے. قرآن آپ کو پتا ہے کہ بخاری میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. سمجھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زین رکھتے تھے گھوڑے پر اور زین رکھنے سے پہلے سوار ہونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا. داؤد کے پاس قرآن کہاں ہے؟ بخاری میں روایت ہے. تو وہ قرآن مقروء کے معنی میں وہ قرآن کس کے معنی میں مقروء. اب بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ بولو زور سے بولو. منظور بولو منظور. اور یہ منظور ہے یا یہ تو بورڈ ہے یہ تو بورڈ ہے اور یہ چراغ کیا ہے؟ منظور ہے. یہ تو چراغ منظور ہے لیکن لغوی معنی اگر آپ نے دیکھیں تو آپ لوگ ناظر ہے یہ منظور الیہ ہے. لغوی معنی جیسے وہاں سے عام لیکن لغوی معنی عام مطلب ہوتا ہے آپ منظور ہے آپ ناظر ہے یہ منظور ہے بلکہ وہ منظورۃ الی فرضیہ داخل شرع کہیں پڑھا نہیں پڑھا منظورۃ الی فرضیہ داخل مقتصدین کون ہے کہ جعل القرآن عظیم جنہوں نے آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آسمانی کتابوں کے ٹکڑے کر وہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض یؤمنون ببعض یہی تھا ان کا. سمجھے بھائی یہ آپ کے سامنے پہلے پارٹ میں گزرا تھا. اب تؤمنون ببعض کتاب وتکفرون ببعض تو رات میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا 4 چیزیں بتائیں گے ان میں سے ایک کو تو 3 کو تو انہوں نے نظر انداز کر دیا ایک تو صرف انہوں نے لیا. تو ان کو کہا کہ تؤمنون ببعض کتاب وتکفرون ببعض
فوربک لنسألنہم، میرے پیارے تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور ان سے پوچھیں گے سب سے اما کانوا یعملون، اللہ کا بڑا کرے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کا بڑا کرے جو انہوں نے آسمانی کتابوں کی تقسیم کی ہے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کھول کر کے بیان کریں ان احکام کو جن کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ فاصدع، صدع کا معنی زمین کو پھاڑنا، زمین پھٹ جاتی ہے وہ اس سے واضح ہو کر کے نکل جاتا ہے، اسی طرح کھول کر کے بات بیان کرتے ہیں۔ وہاں مشرکین سے روبرداری کرو، انا کفیناک المستہزئین، جو احکام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان سے ہم تیری کفایت کریں گے، یعنی ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ مستہزئین کون ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں۔ وسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بخدا ہمیں معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے، تیرا دل تنگ ہوتا ہے بما یقولون، ان کی بکواسات سے، جو آپ کو کہتے ہیں کہ مجنون ہے، ساحر ہے، کاذب ہے، سمجھے، لیکن آپ کی تنگی قلب کے لیے نسخہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اذا کان لهم كذلك، ان کان صدرك ضيقا، جب تیرا دل تنگ ہو جائے، وسبح بحمد ربك، تسبیح پڑھو، وکن من الساجدین، نماز پڑھو، ایک پریشانی کا بھی وہاں رب کا اس وقت تک عبادت کرو حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے، قیامت آ جائے، قیامت تک، جب تک قیامت جان ہے اس وقت۔ یہ مولانا بہترین نسخہ ہے، اس کو دل تنگ ہو جائے، دل پریشان ہو جائے تو پھر تسبیح پڑھو، ذکر کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ اس لیے آپ نے حدیث میں پڑھا میرے نبی نے، اذا عذبه امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشانی مسئلہ آتا تو پھر آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ بلکہ مزے کی بات بتا بلال، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا، بلال جماعت کھڑی کرو، ہمیں راحت پہنچا دو۔ نماز پڑھنے میں نبی کو راحت پہنچتی ہے، مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے میں اللہ کا بڑا طریقہ کیا ہے؟ عذاب پہنچتا ہے۔ یہ مشکوت میں مشکوت جلد اول کے اندر ہے، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا، راحت سے، یہ مکے کو کہتے ہیں مروحہ، اس سے راحت پہنچتی ہے۔ اور اس وقت مکے نہیں ہے تو دیکھو آپ کو کتنے دن۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، نزول نمبر 7۔